بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کوارٹر ہوگا جس میں ہم ہیں، جس میں جنگیں بڑھیں گی، ایسکلیشنز جس کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک شدت جو ہے وہ اختیار کریں گی اور ایک ریجنل وار کی شکل اختیار کریں گی، اور پھر ایک شاید گلوبل وار میں ہم چلے جائیں۔ اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ہم ایک گلوبل وار کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں ورلڈ وار کی طرف جائیں، جس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایوائڈ کر لیں گے جنگوں کو، جیسے ایران کا تھا کہ ہم جنگ ایوائڈ کر سکتے ہیں، تو لیکن دے آلموسٹ گاٹ ڈریگڈ انٹو اٹ، وہ ان کو کھینچ لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں امریکہ بھی آ جائے گا، اس میں روس بھی آ جائے گا، اس میں چین بھی آ جائے گا، اس میں برطانیہ، یعنی سارے اس میں، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار صرف 2 ملکوں سے شروع ہوئی تھی، اور وہ جب ختم ہوئی تو 76 ممالک 76 کنٹریز اس میں انوالو تھے۔ تو اسی طرح سے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہم ایک بہت بڑے گلوبل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ ورلڈ وار 3 آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، ہوگا کچھ نہ کچھ۔ دوسرا جو ایک اس کے اندر بری چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک، میں نے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل ایک بات کہی ہے کہ ایک جنگ جس میں کنونشنل ویپنز کم استعمال ہوں گے، یعنی لوگ توپوں کا، گولوں کا، میزائلوں کا، بندوقوں کا استعمال کم کریں گے، بلکہ اس میں بایولوجیکل ویپنز ہوں گے، اس کے اندر جیسے کھانے کا جو ہے وہ بحران ایجاد کیا جائے گا کہ جن کے پاس کھانا وہ کھانا دوسروں کا روک دیں گے، کموڈٹی کرائسس ہوگا، ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ انرجی کرائسس آئیں گے، تو اس میں پیٹرول اور گیس کو جو ہے وہ لوگ یوز کریں گے کہ جو آئل سپلائز کنٹریز ہیں وہ آئل سپلائی بند کریں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ دنیا چل رہی ہے اس پہ، صرف کاریں نہیں ہیں بلکہ پورا نظام بہت سے ممالک کا اسی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹرولیم کے ساتھ ساتھ نیچرل گیس جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سب سے بڑا یوزر ہے ان دا ورلڈ، 70% آف دا ورلڈز نیچرل گیس از یوزڈ ان یورپ، اسپیشلی ان ونٹر۔ تو 70% دنیا کی جو گیس ہے وہ یورپ میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بائنگ پاور زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈالر کو ویپنائز کیا، انہوں نے ڈالر کو ہتھیار بنا دیا۔ جب ہتھیار بنایا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس ہتھیار کا توڑ سوچتا ہے، ان کے پاس بندوق ہے تو میں بھی بندوق لے لیتا ہوں، ان کے پاس تلوار ہے تو میں بھی تلوار لے لیتا ہوں، ان کے پاس ابھی انہوں نے توپ لے لیا، یہ میزائل لے آئے ہیں تو مجھے بھی میزائل چاہیے، ان کے پاس ایٹم بم ہے تو مجھے بھی ایٹم بم چاہیے، اب یہ نیوکلیر ویپن ڈیولپ کر چکے ہیں تو میں اب نیوکلیر ویپن ڈیولپ کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ اب لوگ اسی اکتوبر کے اندر میٹنگ ہے بہت بڑی جو 22 سے 24 اکتوبر کو ہونے والی، جس کے اندر رشیا کے اندر برکس کی میٹنگ ہے، جس کے اندر نئی اکانومی، نئی کرنسی کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر کو ہم نے ڈی ڈالرائزیشن کرنا ہے، کہ انہوں نے اس کو ہتھیار بنایا تو ہم اس کے مقابلے میں ہتھیار بنائیں گے، ہم نئی کرنسی لائیں گے جو کہ گولڈ بیکڈ ہوگی اور ہم ان کو اکنامیکل کرائسس میں ڈال دیں گے۔ پھر بعد میں انہوں نے اس کو کر دیا برکس میں ساؤتھ افریقہ کو شامل کیا، ہمیں ایک افریقی ملک بھی چاہیے۔ تو آئندہ جو ہیں یہ بگیسٹ اکانومیز ہوں گی اور یہ اس میں کچھ اور ممالک کو نشان۔ اقوام متحدہ کے پیرالل ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی نیٹو کے پیرالل ہے، نیٹو کے پیرالل، اور امریکہ کا جو بلاک ہے اس کے مقابلے میں بنایا جا رہا ہے۔ نیٹو اور امریکہ یعنی ہتھیار کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اور یہ امریکہ کا جو پورا سسٹم، پورا اس وقت دنیا میں جو امریکہ کی ہیجمنی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک نیا پورا کا پورا مونوپولی کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس کیا یہ برکس کے معرض وجود تو آلریڈی آ گیا، لیکن جب یہ متحرک ہوگا تو ہم زیادہ فرکشن دیکھیں گے آن گلوبل اسکیل، یا کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا کہ لوگ شفٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ پچھلے سال انہوں نے میٹنگ کی تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ نئے ممبران بنائے، اس میں 6 نئے ممبر بنانے تھے، جس میں ایران تھا، سعودی عرب تھا، UAE، متحدہ عرب امارات۔ تو ایسے سناریوز اور ایسے حالات بنیں گے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ایک پولیٹیکل، اکنامیکل، پھر میڈیا کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر ایک یعنی مختلف ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی جیسے بہت سے ممالک نے، جیسے افریقہ کے 8 ممالک نے روس کو نکال دیا، اس کو فرانس کو نکالا، روس کو لے آئے ہیں برکس میں سے، یعنی تو اب وہ آہستہ سے ان کو ممبرشپ ملے گی، وہاں پہ پھر وہ روس پلانٹ لگا رہا ہے، انرجی پلانٹ لگائے گا، پھر نیوکلیر پلانٹ لگائے گا، ان کو 25,000 ٹن گندم مفت دی ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر جو ہے گندم کا وہ روس ہے، تو وہ کہ بھئی ہم آپ کو، وہ فرانس نہیں کر رہا تھا، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے۔ پھر آپ کا سونا نکلتا ہے، ہم آپ کو کیا کریں گے کہ سونا آپ ہی کہاں سے نکالیں گے، آپ ہی کہاں فیکٹریز بنیں گی، جو آپ مثال کے طور پہ 20 کروڑ ڈالر کا سونا بیچ دیتے تھے اور وہ 20 ارب ڈالر کا جو ہے
بن جاتا تھا جب چلا جاتا تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے مٹی ہے جب یہ بھٹی میں ریفائن ہوگی, اس کو آگ میں جل کے کندن بنے گا تو ہوگا, تو پھر ہم یہ اس کی قیمت نکلے گی, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں فرانس, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں برطانیہ, ہم لے کے جا رہے ہیں امریکہ, ہم جرمنی, بیلجیم, تو ہم اس کو بنائیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, چائنا اور رشیا کہہ رہے ہیں ہم آپ کے یہاں فیکٹریز لگائیں گے, ہم لیں گے شیئر, لیکن میجورٹی شیئر آپ ہی کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ 2%, 2-4% آپ کو مل جائے گا, باقی سارا ہم کھا جائیں گے. ہم آپ کو 50% زیادہ آپ کھائیں گے اور افریقی ممالک کو ترقی دیں گے. تو بہرحال ہے کہ یہ سب جو ہے جھکاؤ بجائے ویسٹرن کنٹریز کے رشیا کی طرف, اب وہ ایسٹ کی طرف, لک ایسٹ, جو پورا کا پورا شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, اٹس اے شفٹ آف پاور. کیا ہو رہا ہے کہ ہم مغربی دنیا سے مشرقی دنیا کی طرف 600 سال سے 650 سال سے تقریباً جو مغربی دنیا کا کنٹرول ہے پوری دنیا پہ, گلوبل ارتھ یعنی زمین کرۂ ارض پہ, وہ اب ہم ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پورا کا پورا شفٹ ہوگا, اور شفٹ ہونے کے بعد یہ کسی یونیپولر سسٹم میں نہیں جائیں گے ہم, یعنی ایک قدرت سب کو کنٹرول نہیں کرے گی, بلکہ کئی جو ہیں وہ ممالک ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. کیونکہ آپ نے پچھلی گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا ہے. اب اس بارے میں ایران کی انوالومنٹ کے بارے میں بہت سارے احباب کا خیال یہ ہے کہ اس کی انوالومنٹ بر وقت ہوئی ہے, بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ لیٹ ہوئی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ ایک لوگوں کے اندر بہت سے بدگمانیاں پیدا ہوں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھی بدگمانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ یعنی ہم اعتماد رکھیں, آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک اتحاد اور قوت کا سبب بنے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری ریڈنگ یہ تھی, اور میں پچھلے سال سے ہی یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ جب وہ ایران کے یعنی جنگ سے پہلے ہی انہوں نے ایران کے سائنسدانوں کو, اسرائیل نے, امریکہ نے سائنسدانوں کو, خاص طور سے موساد نے مارنا شروع کر دیا تھا. سائنسدانوں کو مارا, ان کے جرنیلوں کو مارنا شروع کیا, سب کچھ شروع کیا امریکہ اسرائیل نے. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ فوراً ریئیکشن دیں. ہمیں اسی ہفتے پتہ چلا ہے کہ ابھی ایران نے اعلان کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ سارے نیگوشیشنز جو ہیں وہ توڑ رہے ہیں, جو ڈائریکٹ نہیں تھے, انڈائریکٹ تھے, قطر کے ذریعے, عمان کے ذریعے, بیہائنڈ دا سینز, سوئٹزرلینڈ کے ذریعے, مختلف ممالک کے ذریعے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے یا ان کے ساتھ رابطے تعلقات باقی تھے, برقرار تھے. تو اب ایران نے اعلان کیا کہ یہ جتنے بھی تعلقات تھے ہم یہ توڑ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دھوکہ میں دے رہے ہیں. تو وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے, وہ ایک ہی دھوکہ دے رہے تھے, ریسٹرین کا. آپ رک جائیں, ابھی حملہ نہ کریں, ابھی فوراً ریئیکشن نہ دیں, رد عمل نہ دیں, ہم روک لیں گے, ہم ابھی ریورس کروا دیں, ہم ابھی رکوا دیں گے, سیز فائر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو یہ وہ پہلے سے مسلسل باتیں وہ جھوٹ بول بول کے ایران کو دھوکتی چلے جا رہے تھے کہ بھی ہم آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ فروٹ پھل ملے گا آپ کو. ایران نے اپنے دشمن پہ بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا ہے, لیکن ایک بہت بڑا ایران کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب دنیا کا کوئی آدمی ایران کو یہ الزام نہیں دے سکتا کہ ایران جنگ چاہتا تھا. تو اب ایران نے دیکھا کہ نہیں, یہ نہیں ہو رہا. جب کچھ شہادتیں ہوئیں یا کچھ ایسے واقعات ہوئے, جس کے بعد پھر ایران نے ریئیکشن دیا اور پھر لوگوں نے اس کو پسند کیا, اور پھر اس کا ان کو پازیٹیو یا مثبت جو ہے وہ ثمر نظر آیا کہ بھئی نہیں, ہمیں ریئیکشن دینا چاہیے تھا. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے, صرف اپنا چہرہ بچانے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل حملہ کرے گا ایران کے اوپر, اور ایران کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. امریکہ نے ان کو پیغام دیا, تو ایران نے کہا نہیں, اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم اس کو جو بھی ہم نے حملہ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اس کو ریئیکشن دیں گے. تو یہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا. بات یہاں تک, ہاں یعنی بات یہاں تک نہ پہنچتی. دیکھیں, رد الحجرہ من حیث جاء, یہ جو نہج البلاغہ میں مولا امیر الاسلام کا فرمان حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے پتھر آئے اسے وہیں پہ پلٹا دو, کیونکہ شر بغیر شر کے نہیں رکتا. جب تک آپ کسی کو ان کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے وہ باز نہیں آئے گا. تو اب کیا ہوا کہ ایرانی, دیکھیں جو انسان خود نیک ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نیکی ہی کر رہا ہے, یا یہ میرے ساتھ بھلائی سے پیش آ رہا ہے, یا یہ سچ بول رہا ہوگا, ہم کیونکہ آنیسٹ ہیں, ہم سچے ہیں, تو یہ بھی ہمارے ساتھ سچ بول رہا ہوگا. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اب آپ ابھی حملہ نہ کیجیے گا, آپ ابھی جواب نہ دیں, ہم رکوا دیں گے, ہم معافی منگوا دیں گے, یا ہم ریئیکشن نہیں ہونے. اور وہ کرتے 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 یہاں تک نوبت آئی کہ انہوں نے اتنے جو ہیں بڑے بڑے شخصیات کو, فگرز کو, مذہبی عسکری قوتوں کے اور سائنسی جو دانشور تھے, ان سب کو جو ہے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا, انہیں شہید کر دیا. جس کے نتیجے کے اندر جو ہے آج لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے, ایک نفرت ہے, ایک بے مایوسی اور ایک بے ثباتی اور شک کی وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شک نہ کریں,
یعنی یہ مسٹیک تھی, یہ جان بوجھ کے نہیں. جیسے لوگ ابھی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بکے ہوئے تھے اور انہوں نے پیسے کھا کے جو ہے وہ سب کچھ کیا. اس میں کچھ ایرانیوں نے بھی کہا کہ ہم نے کچھ جاسوس پکڑے ہیں, صحیح ہے, لیکن یہ شک کرنا کہ نہیں جرنیل بکے ہوئے تھے, سب کچھ بکا, سارا سسٹم, سارا کا سارا سسٹم بکا ہوا تھا اور ان لوگوں نے جان بوجھ کے اپنی شخصیات کو مروا دیا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوا ہے. اس میں چند افراد اگر کوئی انہوں نے جاسوسی کی ہو تو وہ اور ہیں, وہ ٹھیک ہے, اندر ہی کے لوگ تھے جنہوں نے جاسوسی کی, لیکن یہ اوور آل جو ایک پرسیپشن وہ ہو رہا. ابھی دیکھیں کئی ملین, 2 یعنی 2.5 ملین کے قریب غزہ میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور 1.5 سے 2 ملین کے قریب ابھی اس وقت لبنان میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. تو یہ حالات خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ غم و غصہ, ایک شدید یعنی کہہ لیں کہ مایوسی, اور وہ یعنی ہر آدمی, بچہ بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ تکلیف میں ہے, بچہ بھی, ہم کہیں پہ جا رہے ہیں نا, مجھے یہ سوال کر رہا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں. تو میں سب سے کہوں گا ایموشنل نہیں ہوں, جتنا کر سکتے ہیں اپنے طور پہ آواز سے بلند کرنا, ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا کہ کیونکہ ابھی میرا اندازہ یہ کہ ابھی حالات مزید بدتر ہوں گے. اچھا, ہاں مزید بدتر ہوں گے, تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتر ہونے سے پہلے بھی کافی بدتر ہوں گے. تو ان بدتر حالات کے اندر ہمیں پہلے سے نفسیاتی, روحانی, جسمانی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے مگر اس سے پہلے تیار ہونا چاہیے. آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی طرف جائیں. ابھی ہم پورا ریکیپ کریں کہ ہم کرنٹ سچویشن سے کیا گزرے. مثلا یہ ہے کہ ابھی لبنان کی جو صورتحال ہے حزب اللہ کے لحاظ سے, سید حسن نصرت اللہ کی شہادت, اس کے بارے میں آپ کی ویوز بتائیں. اچھا دیکھیے, جو کچھ ہوا ہے اس کے میں آپ کو یہ سمپل سا یہ کہوں گا کہ کسی بھی اگر جب ایک نظام بنا لیا جاتا ہے نا, ایک سسٹم بن جاتا ہے, تو اس سسٹم کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ شخصیات چلی جاتی ہیں, ان کو ریپلیس کرنے والے شاید اتنے مضبوط نہ ہوں, اتنے جہاں دیدہ اور اتنے باوقار اور اتنے کرزمیٹک کرشماتی شخصیت کے مالک نہ ہوں, یا اتنے ویل سپوکن نہ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سسٹم بیٹھ جائے گا, ختم ہو گیا. سسٹم چلتا رہے گا اور یہ ساری تنظیمیں چلتی رہیں گی, اور ایک سسٹم جو بن گیا ہے وہ باقاعدہ مقابلہ کر رہا ہے اور مقابلہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے یہ میں بہت سی باتیں کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں یعنی اتنا ضرور کہوں گا کہ نا امیدی جو ہے وہ نہ پھیلائیں, کیونکہ یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم نا امید ہو جائیں. یعنی ابھی سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں, جتنا دشمن ایک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, خود دشمنوں میں بہت زیادہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے, شکوک و شبہات کی کیفیت ہے, اور خود ان کے اپنے سیاستدانوں سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے جو ہیں لیڈر مارے جا رہے ہیں اور وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, اور آپ لوگ تو بنکروں میں بیٹھے ہوئے, گھس کے چھپے بیٹھے ہیں, اور نہ آپ کے بچے کہیں پہ فرنٹ لائن پہ ہیں. تو یہ قبلہ, آج دوپہر کو آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا سید سیستانی کے بارے میں, داعش کے بارے میں, جب ختم ہو گئی تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ. یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ جب داعش کے خلاف فتویٰ دیا سید علی سیستانی نے, مرجع شیعان جہان, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھی ہر خاندان سے ایک آدمی داعش کے مقابلے کے لیے عراق میں جائے. پھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو ٹرینڈ ہیں اور یہ لوگ اپروو کریں گے اور وہ داعش کا مقابلہ کریں, اور داعش کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اس کو شکست دی. جب تو ان کے بعد بہت سے علماء جمع ہوئے پورے عراق سے, اور دنیا بھر کے ان کے نمائندگان آئے. تو ان کے ایک نمائندے نے مجھ سے کہا کہ میں اس میٹنگ میں تھا, اور انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو, آپ کو فتح ہوئی, آپ داعش کو شکست دے دی عراق نے, اور وہ آپ کے فتوے کے نتیجے میں ہوا. تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ بھئی ما بعد داعش اسوا, یعنی جو داعش کے بعد ہونے والا ہے وہ بدتر ہے. تو وہ سارے نمائندگان دوسرے کو دیکھ کے چپ ہو گئے, کہ ہم اس کی وضاحت ہم نے نہیں طلب کی کہ وہ پریشان کنندہ بات تھی کہ کیا ہونے والا ہے. تو ان کا کہ عراق میں بھی سیاسی صورتحال اور اس کے بعد کے جو دنیا بھر میں حالات ہونے والے ہیں, وہ داعش کے بعد کے حالات جو ہیں وہ بدتر ہوں گے اور کافی کچھ ہوگا. تو میں اس کی طرف سے, آغا سیستانی نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے کافی زیادہ پریشان ہوں. تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یا کیا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا یہ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ. تو اسی طرح سے صورتحال بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان روحانی شخصیات جو چیزیں یہ جو آبزرو کرتے ہیں حالات سے, انسان دیکھیں حالات کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اکانومی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ العالم بزمانہ لا تحجم علیہ. آخری بات بیفور وی گو ٹو دی پریڈکشنز فار 2025, تو ایران کیسے کموڈیٹیز کو ویپنائز کر کے اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے, اس بارے میں آپ کی رائے؟ دیکھیے ابھی کموڈیٹیز کا کیا ہوگا, جیسے میں سمپل سی مثال دوں اب آپ کو.
ای ویز یعنی جو الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں. اب 2025 میں ناروے نے پہلے سے سب سے پہلے دنیا کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پوری دنیا میں سب سے پہلے وہ ختم کریں گے 2025 میں. ان کے بعد وہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہی استعمال کر سکتے ہیں. پھر سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, یہ سب ممالک آ رہے ہیں. پھر برطانیہ نے 2040 کا اعلان کیا. 2030 کے بعد یہ نئی گاڑیاں کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل نہیں لیں گے, 2040 تک استعمال کر سکتے ہیں. 2040 کے بعد صرف الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی. سب ممالک نے نا ایک یورپ امریکہ میں ایک وہ سال بتا دیا کہ اس سال سے ہم یہ نہیں کریں گے. تو اب کیا کیا کہ انہوں نے ساتھ ہی پوری دنیا کا سب سے بڑا جو الیکٹرک گاڑیوں کا پروڈیوسر ہے, 100 سے زیادہ کمپنیاں, ان کی 100 سے زیادہ کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں چائنا کی. تو پہلے صرف ایک یعنی جیسے ٹیسلا چل رہی تھی, وہ انہوں نے اس کے مقابلے میں بڑی بڑی بہترین گاڑیاں بنا دی ہیں, پرائس بھی کم ہے اور اس کی رینج زیادہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یورپینس نے کہا کہ جی نہیں, ہم ان کے اوپر ٹیرفس لگائیں گے, ان کے اوپر بہت اونچے اونچے ٹیکس لگیں گے, تو یا کہ یہ جب بیچیں گے تو کیونکہ وہ سستی دے رہے ہیں تو ہر آدمی کے کہا میں یہ لے لوں گا. اب جیسے ناروے سویڈن کے اندر آلریڈی لوگ گاڑی نہیں لے رہے, وہ صرف الیکٹرک گاڑیاں ہی لے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا یہاں پہ تو پوری مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کھا گیا. ٹیسلا کو 10,000 یورو اپنی کاروں پہ کم کرنا پڑا مارکیٹ سے کمپیٹ کرنے کے لیے. فی کار ان کو 10,000 یورو, $10,000 نہیں یعنی $12,000 کے قریب انہیں قیمت کم کرنی پڑی کمپیٹ کرنے کے لیے چائنیز مارکیٹ سے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم ان کے ٹیرف اتنے زیادہ لگا دیں گے کہ ان کو یہ جتنے کی گاڑی بیچیں گے, مثال کے طور پہ اگر وہ 20,000 کی گاڑی بھیجتے ہیں, 25 کی بیچنا چاہتے ہیں, تو ہم 5-10,000 اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے تاکہ وہ 35 سے کم بیچ ہی نہ سکے گاڑی, تاکہ پھر ہم کمپیٹ کر سکیں. تو ابھی پچھلے ہفتے کی خبر یہ ہے, BBC ورلڈ پہ میں سن رہا تھا کہ وہ چائنا نے کہا, ابھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چائنا نے کیا کیا کہ وہ برانڈی پہ, کیونکہ چائنا دنیا سے بڑی آبادی, سب سے زیادہ شراب وہاں پہ یورپ کے بعد پی جاتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس پہ لگا دیا آپ کے ٹیرفس. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا مطلب ہے, انہوں نے کیا کیوں کیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اس کو, یہ پوری فرانس کی مارکیٹ کو خراب کر دیا ہے, کیونکہ سب سے پہلے فرانس نے ٹیرف لگائے تھے چائنا کے اوپر. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ویپنائزیشن. تو اب وہ ٹیرف بھی انہوں نے اس کو ٹیکس جو ہے ہمارے پاس کنٹرول ہے ہمارے ملک کا, تو ہم آپ کی چیزوں کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگا دیں گے کہ آپ اپنی چیزیں یہاں بیچ ہی نہیں سکیں گے. تو اس کو کہتے ہیں ویپنائزیشن. تو کموڈیٹیز کے اوپر جو ہے ابھی مثال کے طور پہ انہوں نے ان کی شراب پہ لگایا, انہوں نے ان کی گاڑیوں پہ لگایا. اسی طرح سے اب ایران مثال کے طور پہ تیل, وہ کہتے ہیں اگر ہماری تیل کی سپلائی آپ توڑیں گے تو ہم پورے مڈل ایسٹ کی تیل کی سپلائی اڑا دیں گے. تو کیا ہوگا کہ یعنی خود ہی مثال کے طور پہ $100 سے $400 ہو جائے گی. وہ کیسے اڑا سکتے ہیں یہ بتائیے. اچھا, وہ باقاعدہ یعنی سپلائیز اڑائیں گے, کویت کی, یہ سعودیہ کی, ابوظہبی کی, قطر. تو وہ کیا کریں گے, ان کی سپلائیز کو جو ہے ان کی پائپ لائن اڑا دیں گے. وہ کہیں گے آپ اس کو ریبلڈ کرتے رہیں. پوری دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہی یہیں سے آ رہا ہے. سب سے زیادہ جو بگیسٹ آئل پروڈیوسرز ہیں وہ سعودی عرب ہے, عراق ہے, ایران ہے تیسرے نمبر پہ, کویت ہے. یہ بڑے بڑے آئل پروڈیوسرز ہیں. تو جب ان کی آئل سپلائیز چلی جائیں گی تو تیل کی قیمت جو ہے بہت اوپر چلی جائے گی. اور اچھا پھر چائنا اس میں ضرور کھنچ جائے گا, کیونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے. چین کا جب سپلائیز کا افیکٹ ہوگا تو پوری دنیا افیکٹ ہوگی چین کے. تو چین خود آئے گا کہ بھئی آپ لوگ بدماشی بند کریں تاکہ یہ ایران کو مارنا بند کرے, ہمارے سارے کے سارے جہاز روکے. ہمارا پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا فیکٹری آف دا ورلڈ کہتے ہیں چین, یعنی پوری دنیا کی فیکٹری کہلاتا ہے. 24, اب مجھے نئی فگرز نہیں پتا, پچھلے سال تقریباً 24 ٹریلین 24,000 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں چین کی, پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ دونوں سیکٹرز ملا کے. تو وہ سب سے بڑا سپلائر ہے. جب وہ افیکٹ ہوگا تو وہ پھر وہ آئے گا, وہ جنگ میں انوالو ہوگا, وہ مارے گا, وہ کہے گا بھی آپ یہ بند کریں, یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا کہ آپ یہ یمن کو, تو اسٹیک اس کا بہت بڑا ہے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ بھی یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ یہ جنگ کی صورت اختیار کریں گے اور یہ سب ویپنائزیشن ہوگا. تو ابھی یہ تیل ہے, پھر گیس ہے, نیشنل گیس ہے. ایران کے پاس جو ہے وہ گیس ریزروز ہیں, قطر کے پاس ہیں, آذربائیجان کے پاس ہیں, روس کے پاس ہیں. یہ تیل اور گیس دونوں روس کے پاس بھی ہیں, ایران کے پاس بھی ہیں. تو یہ کیا ہوگا کہ بھی یہ نیشنل گیس مثال کے طور پہ ابھی انڈیا کا, چائنا کا نظام ہی نہیں چل سکتا ہے کہ جب تک یہ تیل ایران کا اور گیس جو ہے یہ بند کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں کموڈیٹیز ہیں. تو کوئی چیز یہاں سے ہم راستہ بند کر دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہماری, امریکہ کہتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری سرخ لکیر ہے, آپ نے خبردار اس کو پار کیا. وہ ایران کہتے ہیں ہم ہرمز بند کر دیں گے, کوئی یہاں سے گزر نہیں سکتا, ہم دیکھتے ہیں کون گزر کے دکھاتا ہے. دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج ہے, اس کے اندر آپ یہ نہیں, کوئی چیزیں نوٹس نہیں جاتی, آپ کسی کو بند نہیں کر سکتے, نظام نہیں بند کر سکتے. تو اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ کیا, وہ یہ ویپنائز کریں گے. وہ بھی جب آپ کریں گے, آپ ان کے بند کر دیں, کہتے ہیں آپ کچھ دوائیاں بھی نہیں خرید سکتے, ہم دیکھتے ہیں آپ دوائی کیسے خریدتے ہیں. کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کا بھی
پانی بھی بند کر دیں گے، ہم بھی بند کر دیں گے، آپ کا سپلائز بند کر دیں گے، ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے، پیٹرول بند کر دیں گے، گیس بند کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے جیتے ہیں، زندہ کیسے رہتے ہیں. تو یہ ایک پوری دنیا میں ویپنائزیشن ہوگا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اس میں انوالو ہو جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ پورا مڈل ایسٹ اس میں کھنچ جائے گا. کیونکہ امریکہ کی پوری دنیا میں 900 سے زیادہ ایئر بیس ہیں، ملٹری بیس ہیں، نیول بیس ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ اگر یہ لوگ، اگر جنگ ہوتی ہے، ایران پہ حملہ ہوتا ہے، پھر ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کوئی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں. اپنا کوئی امریکہ کے پاس کوئی جو بیس قطر میں، UAE میں، متحدہ عرب امارات میں، سعودیہ میں، سب جگہ پہ ایئر بیس ہیں. تو آپ استعمال کرنے نہیں دیں گے، آپ اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیں. اگر آپ نے استعمال کرنے دی اور ہم پہ حملہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا تو پھر آپ کو بھی نقصان ہوگا. ہم آپ کو بھی حملہ کر کے وہ ایئر بیس اڑائیں گے، ہم اس کو کریں گے. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر جب ان پہ حملہ ہوگا اور ان کی ایئر بیس اڑائی جائے گی تو وہ کہے گا جی آپ کے حملہ ہوا. تو یہ سب میرا اندازہ یہ ہے، جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے، یہ سارے اس میں کھنچ کے آ جائیں گے، سب لڑیں گے اور پورا مڈل ایسٹ اڑ جائے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اسرائیل اس میں ختم ہو جائے گا، یعنی بالآخر، کیونکہ وہاں سے اب آفیشیل فگرز یہ ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے آلریڈی. یہ جب آفیشیل فگرز 5 لاکھ کہہ رہے ہیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 10 سے 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اسرائیل کی ٹوٹل آبادی ہی 75 لاکھ ہے، جس میں 18 لاکھ فلسطینی ہیں. فلسطینی ہیں، اور تقریباً 55 لاکھ 57 لاکھ 55 ٹو یعنی 5.5 ملین اپروکسیمیٹلی سے تھوڑا کچھ زیادہ اسرائیلی یہودی ہیں اس میں. اب اس میں کچھ لوگ مقامی ہیں، باقی جو ہیں باہر یورپین اور مختلف ممالک سے وہاں پہ آ کے بسے ہیں. اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی، یہ جنگ بڑھے گی، اور اس کے اندر اسرائیل جتنے بھی جو نیوکس تک جائیں گے، سب کچھ میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. تو پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک، پوری دنیا میں ہوگا، پوری دنیا میں پھیلے گی اور اس کے اثرات ہوں گے. تو اندازہ میرا یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. لیکن یہ نہیں، دوبارہ ایک حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے نئے ممالک بنے تھے. تو بہت سے ممالک ختم ہوں گے، بہت سے نئے ممالک بنیں گے، بہت سے ممالک کے بارڈر تبدیل ہوں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے، بہت سے چھوٹے ہو جائیں گے. یعنی یہ دنیا بھر میں تبدیلیاں، جو میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، مجھے یقین نہیں ہے، نہ مجھے پتہ کہ کیسے ہوگا، لیکن ایک جو ریسرچ ہے وہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں سابقہ دنیا میں بھی، پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی ہوئی ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ہوئی ہیں، اور اب بھی دوبارہ جنگوں کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوگا. یہ ایک تاریخ ہے جو ہوتی رہی ہے، اور ہسٹری ریپیٹس، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے.